اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آج آپ کے سامنے یہ بیان کروں کہ موت کیا ہے۔ جب بھی ہم یا کوئی بھی موت کا ذکر سنتے ہیں اور سب ڈرنے لگتے ہیں، کوئی ہو، زیادہ تر لوگ، کیا دیندار کیا دنیا دار، سب لوگ، کسی کو موت نہیں چاہیے، موت سے سب ڈرتے ہیں۔ مگر اگر واقعی دلوں میں ایمان ہے اور انسان اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرتا ہے تو اس کے نزدیک زندگی سے بہترین چیز کا نام موت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زندگی ہوگی تو ماں کا قرب ہوگا، زندگی ہوگی تو باپ کا قرب ہوگا، زندگی ہوگی تو بھائی کا قرب ہوگا، زندگی ہوگی تو بیوی اور بچوں کا قرب ہوگا، اور موت ہوگی تو اللہ اور اس کے رسول کا قرب ہوگا۔ کوئی عبادت اس منزل پر نہیں لے جاتی جہاں موت لے جاتی ہے۔ کسی عبادت سے وہ مرتبہ نہیں ملتا جو موت سے ملتا ہے، اس لیے کہ دنیا میں آپ کوئی عبادت کریں، رسول اللہ کو آپ بیداری کی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، مگر موت سے جب مر کر انسان قبر میں جاتا ہے تو انسان نیک ہو یا گنہگار مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار کر لیتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، موت کے بعد اگر کچھ نہیں بھی ملے تو اس سے بڑی نعمت کیا ہے؟ انسان مدینے جانے کے لیے ترستا ہے کہ ایک مرتبہ میں مدینے جاؤں، سرکار کا سبز گنبد دیکھوں، اور مدینے جانے کے لیے ٹکٹ چاہیے، ویزا چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے، وہ چاہیے، لیکن قربان جان دی اور گنبد نہیں دیکھا، گنبد والے کو دیکھ لیں۔ میرے امام کہتے جان دے دو وعدے دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے۔ اب بتائیں، جس موت سے حضور نظر آتے ہوں، اگر منافق ہے تب تو بات کچھ نہیں، لیکن اگر مومن ہے تو امام نے تو منقبت میں کہا تھا، اس کو نعت میں کہہ لیا جائے کہ جان تو جاتے ہی جائے گی، قیامت یہ ہے اب یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا۔ موت یہ الموت جسر یوصل حبیب الی الحبیب، او کما قال، کہ موت ایک پل ہے جو محب کو محبوب سے ملا دیتی ہے۔ اور ایک بات آپ سے کہوں کہ وطن جانے سے بھی کوئی ڈرتا ہے؟ کیا بات ہے، میری قوم کا عجیب حال ہے، وطن جانے سے ڈرتے ہیں۔ دیکھو، آپ کا وطن مالیگاؤں ہے، آپ کو کچھ دن کے لیے ممبئی بھیج دیا گیا، اب کوئی آپ سے کہے گا کہ بھئی 8 دن کے بعد آپ کو مالیگاؤں چلنا ہے، سچ سچ کہنا، خوشی ہوگی کہ غمی ہوگی؟ خوشی ہوگی۔ حیرت ہے، ہمارا وطن تو آخرت ہے، بلکہ ہمارا وطن تو جنت ہے۔ یہ جو کہا گیا نا الحب الوطن من الایمان، کہ حب الوطن ایمان کی علامت ہے، تو یہاں وطن سے مراد جنت ہے۔ ہمارا وطن، ہم کسی ملک میں رہے، ہمارا اصل وطن، اس لیے کہ وطن اس کو کہتے ہیں جہاں اس کی پیدائش ہوتی ہے، پیدائش کی جگہ کو وطن کہتے ہیں۔ اب ہماری جو پیدائش ہوئی ہے وہ آسمانوں اور زمینوں میں نہیں ہوئی ہے، ہماری پیدائش تو جنت میں ہوئی ہے، ہمارے ابا کو جنت میں بنایا گیا ہے، تو ہمارا وطن ہے جنت۔ اور ہمیں قدرت نے کہا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ تم اللہ کے مال ہو اور تمہیں اللہ کی طرف پلٹنا ہے۔ تو وطن جانے کی بات ہے، وطن جانے کی بات ہے، اور ہم وطن جانا نہیں چاہتے۔ اور ایک بات آپ سے کہتا ہوں کہ یہاں جتنے ٹینشن ہے، وطن میں کوئی ٹینشن پردیس میں ہوتے ہیں، وطن میں نہیں۔ آدمی پردیس میں ہو تو پانی مانگ کر پیے، کھانا مانگ کر کھائے، بستر مانگ کر کے ملے گا۔ کس پردیس میں کتنے ابھی بڑا مہمان بن کے جاؤ، گھر جیسی راحت نہیں ہے، گھر جیسی راحت تو وطن میں ہے۔ اور اللہ اکبر، یہاں
کھانا ہے تو دن بھر کمانا بھی ہے، لیکن وطن میں کمانے کا ٹینشن نہیں۔ اور پھر سبحان اللہ، ہمارا چونکہ عقیدہ غیب پر ہے، ہم نے موت کو سمجھا نہیں، کافروں کی طرح موت کو ہم دیکھ کر سمجھ کر ہم جو ہے وہ ہکا بکا رہ گئے، اور سب اصل میں موت کا تصور ہی ایسا پیش کیا گیا کہ ہم نے موت سے محبت نہیں کی۔ موت مانگی بھی نہیں جاتی، لیکن موت بری بھی نہیں ہے۔ دیکھیے، دراصل اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان دنیا میں ایسے ہے جیسے مسافر۔ ایک آدمی سفر کرتے ہوئے، پہلے جب لوگ سفر کرتے تھے تو کار وغیرہ تو نہیں تھی، آپ کو معلوم ہے، تو لوگ گھوڑوں پر، اونٹوں پہ، کچھر، پہلے پیدل سفر کرتے تھے۔ تو سفر کرتے کرتے جب مسافر تھک جاتا تو کچھ دیر کے لیے وہ درخت کے نیچے سستانے کے لیے بیٹھ جاتا یا سو جاتا، اس کے بعد اٹھتا اور اٹھ کر کے چل دیتا۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ درختوں کے نیچے، سایہ دار درختوں کے نیچے پیشاب مت کیا کرو، پاخانہ مت کیا کرو، کیونکہ وہاں مسافر آ کر کے ٹھہر سکتے ہیں، ان کو تکلیف ہوگی۔ تو آقا فرماتے ہیں انسان کی زندگی ایسے ہی ہے جیسے ایک درخت کے نیچے مسافر سفر کرتا ہے اور آگے بڑھتا ہے۔ اب آپ کہیں کوئی 70 سال جیتا ہے، کوئی 100 سال جیتا ہے، تو کیا وہ مسافر کی طرح جیے؟ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 1000 سال سے زیادہ کی تھی۔ کتنی تھی؟ 1000 سال سے زیادہ کی۔ جب ان کا انتقال کا وقت آیا تو جبریل علیہ السلام نے پوچھا آپ نے کیسے پایا زندگی کو؟ 1000 سال اللہ نے زندگی دی، کیسے پایا؟ تو جبریل سے کہا جیسے میں ایک دروازے سے داخل ہوا اور دوسرے دروازے سے نکل گیا۔ یعنی کتنی بھی لمبی زندگی آپ کو ملے، آپ کو ایسے ہی لگے گا۔ دیکھیے، ابھی آپ کی کسی کی عمر 35 سال کی ہوگی، 40 سال کی ہوگی، 20 سال کی ہوگی، لیکن ہم کو ایسا لگتا ہے کہ ہم 20 سال سے دنیا میں رہ رہے ہیں، ہم 40 سال سے دنیا میں رہ رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے پیدا ہوئے کل کی بات ہے، بچپنا گزرا کل کی بات ہے۔ تو یہاں کتنا بھی رہو وہ مختصر ہی ہے، بہت مختصر ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ایسے رہو جیسے درخت کے نیچے ایک مسافر رہتا ہے، چل جاتا ہے۔ تو یہ سفر ہے، ہمارا ایک سفر ہے۔ دیکھیے، جب انسان عالم ارواح میں تھا، یہ اس کا سفر شروع ہوا، انسان کا سفر۔ اتنی بات کرتا ہوں جتنی سمجھ سکیں، کیونکہ مجھے مرکز پہ بہت اہم عنوان سے پہنچنا ہے اور جلدی پہنچنا ہے۔ انسان کا جو سفر شروع ہوا ہے وہ علم الہی سے شروع ہوا ہے۔ علم الہی کی تشریح چھوڑ دیتے ہیں، پھر اس کے بعد علم الہی سے سفر شروع ہوتا ہے، پھر انسان آتا ہے عالم ارواح میں، یعنی روحوں کی دنیا میں آتا ہے انسان۔ کبھی کبھی دیکھو، آپ کہیں جاؤ گے نا، جیسے مثال کے طور پہ کسی مزار پہ چلے گئے، کہیں کبھی تاج محل پہ چلے گئے، کسی جنگل میں چلے گئے، کسی گھر میں پہلی بار گئے، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں یہاں پہلے کبھی آیا ہوں۔ آپ کو غور کرنا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے میں پہلے آیا ہوں، حالانکہ آپ یقیناً پہلے وہاں نہیں گئے، لیکن پھر بھی لگتا ہے میں پہلے آیا ہوں۔ تو وہ روحوں کی دنیا کا سفر ہے۔ کبھی آپ کی روح وہاں پہنچی تھی، اس لیے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کبھی یہ حادثہ میرے ساتھ ہوا ہے، نہیں ہوتا ہے، لیکن آپ کو لگتا ہے ہوا ہے۔ وہ روحوں کی دنیا کا سفر ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کبھی موقع رہا تو روحوں کی دنیا پر ایک کبھی یاد دلائیں مجھے، تو مرکز پہ اس پہ ہم تفصیلی خطاب کریں گے، روحوں کی دنیا کیا ہوتی ہے۔ آپ کو ایسا لگے گا یہ دنیا کچرا ہے، گھان کچرا ہے، اس کی کوئی اوقات ہی نہیں۔ یہ جو جس کے اندر تم بیٹھے ہو نا، گیم کھیل رہے ہو، کھا رہے ہو، پی رہے ہو، غافل ہو، فجر چھوڑ رہے ہو، ظہر چھوڑ رہے ہو، عصر چھوڑ رہے ہو، اسی سے دل لگا کر بیٹھے ہو، کچرا ہے، کچھ نہیں، اس کی کوئی اوقات نہیں۔ اگر ٹائم رہا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ دنیا سچی بات، اور دنیا کی حقیقت اتنی ہے کہ یہ دنیا ایک خواب ہے، بس خواب کے سوا یہ دنیا کچھ نہیں، بس جس کے لیے انسان مار پیٹ کر رہا ہے، قتل و غارت گری کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، رشوتیں لے رہا ہے، گناہ میں ڈوبا ہوا ہے، یہ صرف خواب ہے۔ بہت بڑے دھوکے میں ہے انسان، حقیقت آخرت ہے۔ یہ حباب ہے، حباب۔ حباب کسے کہتے ہیں؟ ہم اپنی زبان میں جس کو پانی کا بلبلہ کہتے ہیں نا، اس کو حباب کہتے ہیں۔ بس دنیا مثل حباب ہے، دنیا مثل حباب ہے کہ پانی کا بلبلہ کتنی دیر رکے گا،
چند سیکنڈ سے زیادہ اس کی زندگی نہیں رہتی. بس انسان کی زندگی کا یہی حال ہے جیسے پانی کا بلبلا. تو بہت خوبصورت ہے وہ جسے آخرت کہتے ہیں. اور وہ بھی چونکہ ہم ایمان والے اور ایمان والوں میں بھی اس کے امتی ہے جس کو قیامت کے دن مقام محمود عطا کیا ہے. یعنی جس کی چلے گی اسی ہی کی چلے گی. بلکہ قدرت نے یہ وعدہ کیا ہے حبیب قیامت کے دن فیصلے تیری مرضی سے کروں گا. جس کی مرضی سے فیصلے ہوں گے وہی ہمارا وکیل ہے. فیصلہ جج جس کی مرضی سے کرے گا وہ اپنا وکیل ہے. آپ غور فرمائیں. بس بات اتنی ہے کہ ان سے رشتہ جوڑنا ہے. بات اتنی ہے کہ گناہوں سے رشتہ توڑ کے ان سے رشتہ جوڑنا ہے. یہ جو شراب ہے، جوے ہیں، برائیاں ہیں، بدکاریاں، ان سے رشتہ توڑو اور ان سے رشتہ جوڑو. بھائی جب کسی سے مقدمہ لڑوانا ہوتا ہے تو پھر اس سے رابطے اچھے رکھنے ہوتے ہیں. تو میرے نبی یہ مقدمہ لڑنے والے وکیل نہیں ہیں. وکیل بمانا کار ساز، وہ ہمارے کام بنانے والے ہیں، وہ ہماری سفارش کرنے والے ہیں. وہ وکیل ہے، کفیل ہے، شفیع ہیں وہ ہمارے. اور قربان جائیں ایسے شفیع اور وکیل ہے کہ اپنی جان سے زیادہ وہ اپنی امت سے محبت کرتے ہیں. آپ یقین جانیں کہ ہر نبی شان والے ہیں مگر کسی نبی نے اپنی جان سے زیادہ اپنی امت سے محبت نہیں کی ہے سوائے میرے نبی کے. نوح کی قوم نے ستایا تو نوح علیہ السلام نے دعا کی اے اللہ ان کو غرق کر دے. لوط کی قوم نے ستایا تو لوط علیہ السلام نے دعا کی اے اللہ ان پہ پتھروں کی برسات کر دے. ہود اور علیہ السلام نے اور صالح علیہ السلام کو، ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام کو قوم نے ستایا تو ان لوگوں نے دعا کی. کسی نے کہا اللہ ان پہ ہوا ڈال دے، کسی نے کہا اللہ تعالیٰ ان پہ آندھی چلا دے. اسی طریقے سے انبیاء کرام دعا کرتے رہے. موسیٰ کی قوم نے ستایا علیہ السلام تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ ان کو غرق کر دے دریا میں. میرے نبی کی قوم نے ستایا، اتنا ستایا کہ وطن سے نکال دیا. حضور علیہ السلام کو وطن سے نکلنا پڑا. اتنا ستایا کہ دندان شہید کر دیے. لیکن جب حضور نے دعا کی تو یہ اللہم اہدی قومی فإنہ لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما، یہ مجھے جانتی ہی نہیں. قربان جائیں کیا شان ہے آقا کی. اچھا آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ہر نبی کو ایک اسپیشل دعا دی گئی ہے. نبی کی تو ہر دعا قبول ہے لیکن ایک خاص دعا دی گئی ہے کہ یہ آپ کریں گے، جب بھی یہ دعا کریں گے یہ خاص دعا رد نہیں ہوگی. نوح علیہ السلام نے استعمال کیا غرق کرنے کے لیے، لوط علیہ السلام نے استعمال کیا پتھر برسانے کے لیے. حضور کہتے ہیں میں نے دنیا میں نہیں کی، میں نے آخرت کے لیے اس کو اٹھا کر کے رکھا، آخرت کے لیے اٹھا رکھا ہے. جب یہ خاص دعا میں وہاں استعمال کروں گا. یا رسول اللہ کیوں؟ کہا کہ امت کی مغفرت کے لیے، ان کو بخشوانے کے لیے. قربان جائیں کیسا دامن ہاتھوں میں آیا ہے لیکن قدر نہیں کی. محلے کا اچھا دوست ملتا ہے تو اس کی کتنی قدر کرتے ہیں. محبوب خدا نے عطا کر دیا، ہم نے ان کی قدر نہیں کی جیسا قدر کرنا چاہیے تھا. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم عالم ارواح میں آئے. عالم ارواح سے پھر ہمارا سفر اور آگے بڑھا. ہم باپ کی پشت میں آئے، باپ کی پشت سے ہمارا سفر اور آگے بڑھا. ہم ماں کے پیٹ میں آئے، ماں کے پیٹ سے ہمارا سفر اور آگے بڑھا. ہم دنیا میں آئے، دنیا سے سفر آگے بڑھے گا. ہم قبر میں جائیں گے، قبر میں بھی ہمیشہ نہیں رہیں گے، وہاں سے سفر آگے بڑھے گا. ہم محشر میں جائیں گے، محشر میں بھی سفر اور آگے بڑھے گا اور ہم انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. حالانکہ کوئی جہنم میں بھی جا سکتا، اللہ سب پہ رحم فرمائے. لیکن یہ سفر ہے. آپ جب عالم ارواح میں تھے تو عالم ارواح میں رہے تو وہاں سے کہا کہ اب ہم یہاں سے کہیں نہیں جائیں گے، یہ بہت اچھی جگہ ہے. قدرت نے کہا نکلو یہاں سے آگے بڑھو. باپ کی پیٹ میں آئے، پھر وہاں کہا کہ اب یہ بہت اچھی جگہ، یہاں سے اور آگے نہیں جائیں گے. تو پھر ماں کے پیٹ میں ڈالے گئے تو ماں کے پیٹ میں گئے تو کہا اب یہاں سے کہیں نہیں جائیں گے، اس سے اچھی جگہ کوئی نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ اور آگے جا. تو کہا نہیں اب نہیں جائیں گے. قدرت نے کہا آگے جا.
نکلنا ہے تجھے یہاں سے. بچہ ماں کے پیٹ سے نکلنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے کہ اسی کو اس نے سب کچھ سمجھ رکھا تھا. لیکن جب دنیا میں آیا تو رونے لگا کہ مجھے یہاں کیوں بھیجا گیا. لیکن جب دنیا میں آیا تو ماں دیکھا، باپ دیکھا، بھائی دیکھا، سب دیکھا. اب سوچتا ہے اتنی بڑی دنیا ہے، اتنی خوبصورت دنیا ہے، یہاں روزانہ پھول کھلتے ہیں، چڑیا چہچہاتی ہے، بلبلوں کے نغمے ہیں، بھوروں کی آواز ہے، شفق کا جمال ہے، افق کی سرخی ہے، گرتے آبشار ہے، بلکھاتی ہوئی ندیاں ہیں، دوستوں کی سنگتیں ہیں، بیوی کا پیار ہے، بچوں کی محبتیں ہیں، ماں کی ممتا ہے، باپ کی شفقتیں ہیں. اب یہاں سے میں نے کہیں نہیں جانا. قدرت کہتی ہے اور آگے جا، قبر میں جا. ماں کا پیٹ دنیا سے کتنا چھوٹا ہے، دنیا کے سامنے ماں کا پیٹ کتنا چھوٹا ہے. قبر کے سامنے، مومن کی قبر کے سامنے دنیا اتنی ہی چھوٹی ہے. یہ جو 2 گز زمین ہم نے سمجھ رکھی نا، یہ 2 گز زمین نہیں ہے. سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا تھا میری قبر کو کشادہ مت کھودنا. آج کل ایک بدعت لوگوں نے ایجاد کی ہے کہ قبریں بڑی کشادہ کھودتے ہیں. حالانکہ اگر اعمال اچھے ہیں تو آپ کمرے برابر بھی قبر کھودیں، اگر اعمال اچھے نہیں ہیں کمرے برابر بھی قبر کھودیں تو وہ دبا کے پسلیاں بھی چکنا چور کر دے گی. اور اگر اعمال اچھے ہیں اور آپ کو گٹر کے کنارے بھی کسی نے دفن کر دیا تو وہ بھی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گا. یہ سب بدعتیں تم ایجاد کر رہے ہو. اور قدرت کے سامنے کسی کی کچھ چلیے نہ چلے گی. تو فاروق اعظم نے کہا تھا میری قبر جتنی سنت ہے، حضور نے جتنا حکم دیا اتنی کھودنا، اس سے زیادہ نہیں کھودنا. کیوں؟ کیونکہ اگر میرا اللہ مجھ سے راضی ہے تو میری قبر تا حد نگاہ کشادہ ہوگی، اور وہ ناراض ہے تو کتنی بھی کشادہ کھودیے کچھ ہونے والا نہیں ہے. تو اس لیے قبریں بھی اب جو ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں، بلکہ میں تو یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ اب قبروں میں پھول بھی بچھائے جا رہے ہیں نیچے. یہ بھی بدعت ہے، قبروں میں پھول بچھائے جا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا 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 جا رہا ہے، اور نیچے تختے بچھائے جا رہے ہیں. اگر اللہ ناراض ہے تو وہی پھول انگارے ہوں گے، وہی پھول انگارے بن جائیں گے. اور اگر اللہ راضی ہے تو جنت کا بستر ہوگا. اپنی ہٹ درمی قبر میں بھی تم چلا رہے ہو، اپنی ہٹ درمیاں تم اعمال اچھے کرو، قدرت کا وعدہ ہے. اور پھر تم مومن و ایمان پر دنیا سے گئے. یار جس قبر میں حضور آ گئے، اب اس قبر کا حال کیا ہے، اس قبر کی شان کیا ہے؟ وہ جنت کے باغوں میں سے تو باغ ہے ہی ہے نا. اللہ اکبر. تو مومن کی قبر کے سامنے دنیا ایسی ہے جیسے دنیا کے سامنے ماں کا پیٹ جتنا چھوٹا ہے اتنی دنیا چھوٹی ہے. کیونکہ مشرق سے لے کے مغرب تک، بلکہ جہاں تک نظر جاتی ہے مومن کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے اور جنت کا بستر بچھا دیا جاتا ہے اس کے لیے. یہ ہے مومن کی قبر. اور صرف وہ جنت کا بستر ہی نہیں ہوتا، بلکہ جنت کے 2 دروازے اس کی قبر میں کھول دیے جاتے ہیں، اور وہ چین کی نیند سوتا ہے وہاں پر، اور اس انتظار میں سوتا ہے کہ قیامت کے دن اس کو اٹھنا ہے. اب آپ سوچتے ہوں گے یا اللہ کتنا سوئیں گے، یہ بھی تو ہے نا کتنا سوئیں گے. اصل میں جب حضور کو کا دیدار کر کے سوئیں گے، یعنی قبر میں حضور کا تو دیدار ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کا دیدار ہوگا قبر میں اور سو جائیں گے. تو جب قیامت کے دن اٹھیں گے تو پوچھنے والا اگر پوچھے گا کہ کتنا سوئے قبر میں، تو وہ کہے گا کہ رات کو سویا اور صبح کو اٹھ گیا. یعنی لوگوں کو لگ رہا ہے نا کہ ابا 50 سال سے قبر میں ہے، اور دادا 100 سال سے ہے، اور پر دادا 150 سال سے ہے، اور لکڑ دادا 200 سال سے ہے. یہ تمہارے لیے سب ہے، لیکن اس کے لیے تو ایسے ہی ہے جیسے رات کو سویا ہے اور صبح کو بیدار ہو گیا. اور پھر اور سنو، اور پیاری بات سنو کہ انسان جب رات کو سوتا ہے اور نیند پوری کر کے اٹھتا ہے تو کیسے بالکل فریش ہوتا ہے، حشاش بشاش ہوتا ہے. تو جب مومن اپنی قبر سے اٹھے گا تو فریش ہو کر کے اٹھے گا. بڑا دیدار ہونا، نبی کے دیدار کے بعد ایک بڑا دیدار ہونا ہے، وہ ہے دیدار خداوند قدوس. یہ کوئی کہانی قصہ نہیں ہے، یہ تو قرآن کی باتیں، یہ تو حدیث کی باتیں. آپ بتائیں آپ کہاں کو موت بری لگتی ہے، موت میں تکلیف کہاں ہے؟
مصیبت کہاں ہے؟ عذاب قبر کہاں ہے؟ آپ کے اعمال اچھے ہو تو عذاب قبر نہیں ہے. اور اگر اللہ نہ کرے، ہزار بار نہ کرے، کسی مومن کو اگر اللہ نے عذاب قبر میں گرفتار بھی کر دیا تو بس احادیث کی روشنی میں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ مومن صرف جمعرات کا سورج غروب ہونے تک عذاب میں مبتلا رہتا ہے. کیونکہ جب شب جمعہ آتی ہے، شب جمعہ، تو ہر مومن کی قبر سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے. شب جمعہ کی برکت سے بس ایمان والا ہونا چاہیے، ہر مومن کی قبر سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے اور پھر عذاب ہٹ جاتا ہے. اور جب جمعہ کا دن گزر جاتا ہے اور جمعہ کا سورج غروب ہوتا ہے، فرشتے پھر تیاری کرتے ہیں عذاب لے جانے کی. اللہ کہتا ہے کہاں جا رہے ہو؟ کہ عذاب لے. کا مجھے حیا آتی ہے کہ ایک بار جس سے عذاب ہٹا دوں دوبارہ پھر اس پر عذاب کروں. لیکن مومن دنیا سے جانا چاہیے، ایمان پر جانا اہم ہے. مگر یاد رکھیں یہی سب سے بڑی بات ہے، جو ایمان پر گیا اس کا بیڑا پار ہے، اور جو ایمان پر نہیں گیا پھر تو اس کا سارا معاملہ ہی خطرناک ہے. آج ایمان چھیننے کی کوشش ہو رہی، ایمان. اور ایمان دیکھو ہزاروں جانیں دے دیں لیکن کبھی ایمان نہیں دینا. حضرت بلال حبشی نے کیا کیا؟ کتنی مار کھائی، ایمان نہیں دیا. حضرت جو ہے وہ جناب خباب کو کس طرح تکلیفیں دی گئی، خبیب کو شہید کر دیا گیا، نہیں دیا، انہوں نے ایمان نہیں دیا. اور آج ہم گانے سن رہے، گانوں میں کفریہ کلمات سن رہے. اور چونکہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا، یہ میں کئی مرتبہ مسئلے بیان کر چکا ہوں، کہ جن گانوں میں کفریہ کلمات ہے جو اس کو خوش رہ کر سنے گا وہ کافر ہو جائے گا. اس لیے گانے سے بچو، سیریل سے بچو، صرف گندی پکچر ہی سے مت بچو، ہر پکچر سے بچو، کیونکہ ہر پکچر میں کہیں نہ کہیں کفریہ خباثت ہے اور وہ تمہارا ایمان لے لیتی ہے. ڈائلاگ اس میں ایسے ہوتے ہیں جو تمہارے ایمان کو برباد کر سکتے ہیں، تباہ کر سکتے ہیں. ایسی باتیں کرنے سے بچو جس سے ایمان کو خطرہ ہے. اللہ سے رات دن دعا کرو کہ ایمان پر دنیا سے جائیں. دیکھو ایمان پر جانے کے بڑے فائدے ہیں. اب میدان محشر کی باری آئی. میں بہت ہلکا ہلکا سا اشارہ دے کے بڑھ رہا ہوں تاکہ جنت تک ہمارا یہ سفر پہنچ جائے. تو میدان محشر میں جب جانے کی بات ہوگی تو کیسے جائیں گے میدان محشر میں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ میں اپنی قبر سے سب سے پہلے اٹھوں گا، اور فرماتے ہیں اپنے سر سے مٹی جھاڑتے ہوئے. آگا فرماتے ہیں میں اپنے سر سے مٹی جھاڑتے ہوئے اپنی قبر سے اٹھوں گا اور ابو بکر کو اور عمر کو اپنے ساتھ لوں گا. یعنی کہ سعودی کے مفتی کا فتویٰ قابل عمل نہیں ہوگا کہ یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ رسول اللہ کو اور صدیق و فاروق کو جو ہے وہاں سے نکال کر جو ہے وہ جنت البقیع میں منتقل کر دو. منتقل کرنے والوں کی حکومت منتقل ہو جائے گی. حضور فرماتے ہیں میں اپنی قبر سے اٹھوں گا جہاں صحابہ نے دفن کیا ہوگا. اس کا مطلب حضور کی قبر وہاں سے ہٹائی نہیں جا سکتی، حضور وہیں رہیں گے. اور فرماتے ہیں میں، اور پھر یہ بھی سن لیں اگر سعودی سوچتا ہے کہ نبی کو نکال کے جنت البقیع میں منتقل کرے گا تو ایرانی کا خواب بھی پورا نہیں ہو سکے گا. ابو بکر و عمر کو بھی رسول اللہ سے دور نہیں کیا جا سکے گا. حضور فرماتے ہیں میں دونوں کو ساتھ لوں گا اور پھر ہم انتظار کریں گے بقی والوں کا، یعنی جو سامنے قبرستان ہے ہم ان کا انتظار، وہ آئیں گے پھر ان کو لے کر ہم چلیں گے تو پھر جنت المعلی والوں کا انتظار کیا جائے گا اور پھر وہ مکے کے قبرستان کے لوگ آئیں گے اور پھر اس طرح سے سارے مومنین کو لے کر، سارے ایمان والوں کو لے کر حضور میدان محشر میں جائیں گے. اب آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر مجرم وکیل کے ساتھ ہو اور وہ بھی ایسا وکیل جو جس نے بچانے کا وعدہ کر لیا ہو، اس کو کھٹکا کس بات کا ہے؟ بلکہ وہاں ہم، اب سنیے، مومن کی بات کر رہا ہوں، منافق اور فاسق و فاجروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، عاشقان رسول مومنوں کی بات کر رہا ہوں. وہاں میدان محشر میں ہم
بحیثیت مجرم نہیں جائیں گے بلکہ ہم وہاں بحیثیت باراتی جائیں گے. وہاں بحیثیت باراتی جائیں گے اور وہاں دولہا ہوگا آمنہ کا لال اور باراتی ہوں گے ہم سب گنہگار. اب آپ دیکھیں باراتی کتنا بھی بے وقوف ہو، باراتی کے کپڑے پھٹے پرانے ہو، باراتی کس قدر بھی احمق ہو، باراتی کتنا بھی غیر گزرا ہو، باراتی کتنا بھی ذلیل ہو، باراتی کتنا بھی کیسا بھی ہو، اب جب وہ بارات میں دولہے کے ساتھ آتا ہے تو باراتی کو نہیں دیکھا جاتا. مثال کے طور پہ کسمبا روڈ پر دو لڑکوں کا جھگڑا ہوا، مارا پیٹی ہوئی. اب ہوئی اس کی بہن کی شادی، جس کو مارا تھا ایک نوجوان نے، مار کھانے والے کی بہن کی شادی ہوئی. اب بہن کی شادی ہوئی تو یہ جب بھی اس کو دیکھتا تھا تاکتا تھا سالے کو ملے گا تو بہت ماروں گا. یعنی ایک مالیگاؤں کی میں بات کر رہا ہوں، اس کا غصہ کہ سالہ ملے گا تو بہت ماروں گا، یہی اس کا ذہن تھا. اب ہو گیا اس کی بہن کا رشتہ طے. اس کو نہیں پتا تھا کہ جس نے مجھے مارا تھا اور میں جس کو مارنے کا پلان بناتا تھا یہ میرے بہن بھائی کا بہت قریبی دوست ہے، معلوم نہیں تھا. اچانک شادی کا دن آیا. اب شادی کے دن ہوا یہ کہ اس نے دولہے کے گلے میں ہاتھ ڈالا اور ہاتھ ڈال کر کے آیا اس کی گلی میں. اس کو ہی پتا تھا جس دن اس کے ہتھے چڑھوں گا اتنی پٹائی کھاؤں گا کہ نانی کا دودھ یاد آئے گا یا چھٹی کا دودھ یاد آئے گا، یہی سب ہوگا اس کا. لیکن جب دولہے کے گلے میں ہاتھ ڈال کر کے آیا تب یہ دیکھ تو رہا ہے لیکن کچھ کرے گا نہیں. وجہ کیا ہے؟ آج باراتی نہیں دیکھا جائے گا، آج دولہا دیکھا جائے گا. کتنی بھی خنس ہے، دولہا دیکھا جائے گا، باراتی نہیں دیکھا جائے گا. دولہے، کیونکہ اب اگر اس سے بحث کرتا ہے تکلیف کسے ہونی ہے؟ دولہے کو ہونا ہے. اس کو مارتا ہے تکلیف کسے ہونی ہے؟ دولہے کو ہونی ہے. تو چونکہ دولہا اس کا بہنوئی ہے تو اس کا دل رکھنے کے لیے، اس کی تعظیم اور عزت کے لیے اس نے سارے کڑوے گھونٹ پینا ہے اور اس کی بہرحال عزت کرنا ہے بلا تمثیل. ملانے کو نہیں، صرف سمجھانے کو کہتا ہے. اس مثال کو یہی رکھیے. کبھی کبھی ممکن ہے کوئی گناہ کوئی خطا ہو گئی لیکن ایمان پر خاتمہ ہوا تو میدان محشر میں گئے مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ. وہاں دولہا دیکھا جائے گا، باراتی نہیں دیکھا جائے گا. آپ مجھے بتائیں قبر سے لے کے حشر تک نقصان کہاں ہے اپنا؟ ہمارا نقصان کہاں ہے؟ بس بات اتنی ہے کہ ایمان پر رہو اور موت کی تیاری کرو. راتوں کو فلمیں دیکھنے کی بجائے اپنی راتوں کو ہو سکے تو اللہ کے خوف سے رو کر گزارو، خشیت ربانی سے گزارو. مولا مشکل کشا جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا جس کو علی چٹھی دیں گے وہی جنت میں جائے گا، وہ علی رات کے آخری پہر میں اللہ کے خوف سے ایسے روتے تھے جیسے کسی کو سانپ ڈس لیتا ہے تو کیسے وہ تڑپ تڑپ کر روتا ہے. مولائے کائنات اللہ کے خوف اور اللہ کی خشیت سے ایسے روتے تھے. اب میدان محشر ہے. میدان محشر میں حضور علیہ السلام گنہگاروں کے صف میں کھڑے ہیں، یعنی جہاں گنہگاروں کی صفیں لگی ہے گنہگاروں کی صفوں میں حضور کھڑے ہیں. اب گنہگاروں کی صفوں میں حضور کیوں کھڑے ہیں؟ انہیں بخشوانے کے لیے. حضور گنہگاروں کی صفوں میں، آقا علیہ السلام ان کی حمایت کے لیے، تائید کے لیے گنہگاروں کی جو صف لگی ہے حضور وہاں پر کھڑے ہیں. کیوں؟ اے اللہ اس کو بخش دے. نیکوں کی جو صفیں ہیں اس میں حضور نہیں ہوں گے، حضور گنہگاروں کے پاس ہوں گے. اور کیونکہ بھائی جب کسی کی وکالت کرتا ہے وکیل تو صرف سمجھانے کے لیے ہو رہا ہے. میں کہہ چکا ہوں کہ حضور مقدمہ لڑنے والے وکیل نہیں ہے، حضور ہمارے کارساز ہیں، حضور ہمارے کام بنانے والے، بگڑی بنانے والے، وہ ہمارے شفیع ہیں. لیکن سمجھا رہا ہوں کہ جب کوئی وکیل مقدمہ لڑتا ہے کسی موکل کا جو ہے تو وہ اس کے پاس کھڑا رہتا ہے. یا یوں سمجھ لیں کہ ایک لڑکا ہے اسکول میں، اس نے کوئی غلطی کی اور اس ٹیچر نے کہا کہ چلو کلاس روم کے باہر جاؤ، آئندہ اسکول نہیں آنا، تمہیں خارج کر دیا جائے گا. اب محلے کا کوئی بڑے سے بڑا عالم ہو، مفتی ہو، شیخ الحدیث ہو یا کوئی لیڈر ہو، جب اس بچے کا سفارشی بن کر وہ جائے گا تو وہ تو اس کو ساتھ میں لے جائے گا نا، ہاتھ پکڑ کے ساتھ میں لے جائے گا. اور جس کے پاس کھڑا ہوگا تو اس کو لے کر کے کھڑا ہوگا، یار معاف کر دو، یار اسے ایسے ہوگا نا، اس کو معاف کر دو. تو حضور علیہ السلام جب گنہگاروں کی شفاعت کریں گے تو چونکہ حضور کو کھڑے رہنا ہی ہے گنہگاروں کے پاس،
गुनहगारों की जो सफ़े हैं हुजूर को रहे, क्योंकि सिफारिश जिसकी होती है उसके करीब खड़े होकर के अल्लाह इसे बख्श दे, अल्लाह इसे बख्श दे। तो जो नेक लोगों की, बहुत मुत्तकी लोगों की जो सफ़े दूर होगी तो वो अपनी सफ़ों से निकल कर आएंगे और गुनहगारों से कहेंगे एक काम करो कि आज आपके कुछ गुनाह हमें कर्जे के तौर पे दे दो, हमारे आपके कुछ गुनाह हमें कर्जे के तौर पे दे दो, ताकि हमें भी हुजूर के करीब खड़े होने का मौका मिले। माज़अल्लाह, इसका ये मतलब नहीं कि हम गुनाह करते रहें, अस्तग़फिरुल्लाह, ये नहीं कह रहा हूँ, अस्तग़फिरुल्लाह, अलियाज़ु बिल्लाह, हम गुनहगार ही हैं। हम नमाज भी पढ़ते हैं तो हमसे गुनाह होता है, हालत नमाज में भी हमसे गुनाह होते हैं, हमारा हाल ये है। तब ये नहीं कि आप जो है वो सोचे कि यार वो तो नेक लोग आएंगे गुनाह कर्ज के तौर पे मांगने के लिए, तो चलो ज़रा बैलेंस करते चलते, ला इलाहा इल्लल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। इसको ऐसे नहीं समझे आप, ऐसे नहीं करें, क्योंकि गुनाह की वजह से कभी कभी इंसान की मौत कुफ्र पर होती है। तो गुनाह कस्दन नहीं करना। हम तो नमाज पढ़ते हुए भी गुनाह करते हैं, हम तो रोज़ा रखते हुए भी गुनाह करते हैं, हम तो ज़कात देते हुए भी गुनाह करते हैं, लेकिन हमें शऊर नहीं होता, हर वक्त हमसे गुनाह होता रहता है। अभी मैं तकरीर कर रहा हूँ, बैठ करके तकरीर कर रहा हूँ, बहुत मुमकिन है कि ना आपको महसूस हो रहा है ना मुझे महसूस हो रहा है, मुमकिन है कोई बात ऐसी निकल जाए किसी को महसूस ना हो और वो गुनाह में लिखी जाए, दिल में कोई ख्याल ऐसा आ जाए वो गुनाह में लिखा जाए, निगाह किसी तरफ उठ जाए वो गुनाह में लिखी जाए, ये होता है। तो बहरहाल जो बहुत नेक और मुत्तकी होंगे वो गुनहगारों से आकर कहेंगे कि ज़रा कुछ गुनाह हमें कर्ज के तौर पर दे दे, ताकि हमें भी हुजूर का कुर्ब, हम हुजूर के करीब खड़े होने का हमें मौका नसीब हो जाए। तो इमाम अहले सुन्नत मुहद्दिस बरेलवी इमाम अहमद रज़ा यूं उसको बयान करते हैं, क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी वाह हवा, क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी वाह हवा, कर्ज लेती है, कर्ज लेती है गुनाह, कर्ज लेती है गुनाह। आपने अब तक कर्ज के तौर पे चावल लेते हुए देखा होगा, रोटी लेते हुए देखा होगा, पैसे लेते हुए देखा होगा कि ये दे दो, कर्जा दे दो, लेकिन क़यामत के दिन कर्ज लेती है गुनाह, परहेजगारी व हवा। परहेजगार उस दिन गुनाह को बतौर कर्ज मांग रहे होंगे, क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी वाह हवा, कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी व हवा, सदक़े इस इकराम के, कुर्बान इस इकराम के, सदक़े इस इनाम के, कुर्बान इस इकराम के, सदक़े इस इनाम के, कुर्बान इस इकराम के, हो रही है दोनों आलम में तुम्हारी वाह हवा, हो रही है दोनों आलम में तुम्हारी वाह हवा। तो अब शफाअत हो गई। अच्छा, शफाअत होगी तो एक ये भी होगा, सिर्फ इशारा, बड़ा प्यारा मौजू है, खूबसूरत मौजू है। मौत मोमिन की बड़ी हसीन है, कहीं से कहीं तक नुकसान ने सिर्फ हुजूर की मोहब्बत में खात्मा हो, ईमान पर खात्मा बस। तो शफाअत हो रही होगी, जब शफाअत हो रही होगी तो ऐसा भी होगा कि हुजूर अलैहिस्सलाम किसी की नेकियों में जब कमी देखेंगे तो अपनी नेकियां निकाल कर उसके नामे अमाल में डाल देंगे, अपनी नेकियां। या अल्लाह, उनकी तो एक नेकी भी कायनात की सब लोगों की नेकी से बढ़कर है, तो अपनी नेकी निकाल के उसकी नेकी में डाल देंगे। तो अब अपनी नेकी निकाल कर, अभी जैसे आप यूं समझे उसको कि एक बंदा खाना खा रहा है, अल्लाह करे अगर मिसाल में कोई गलती हो तो मेरा अल्लाह मुझे माफ़ करे, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ, मिलाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ समझ जाएं आप। एक बंदा खाना खा रहा है, खाना खाते खाते उसका पूरा मूड है कि अब मैंने खाना ख़त्म कर देना है, और आखिरी लुकमा जैसी वो ले और इधर उधर किसी से बात में मसरूफ़ हो तो कोई दूसरा बंदा अचानक से खाना उठा करके उसमें डाल दे, तो वो जैसे ही देखेगा तो उसको हैरत होगी, ये कहाँ से आया, मैंने लिया तो नहीं, दिया किसने, ये कहाँ से आया। बिला तमसील, बिला तमसील, बिला तमसील, सिर्फ समझाने के लिए, मिलाने के लिए नहीं, कि हुजूर अलैहिस्सलाम जब अपनी नेकियां किसी की नेकियों में डाल देंगे तो अब हिसाब होगा कि तेरी नमाज कहाँ है, तो वो तो हैरान होगा ना कि मैंने तो फला मकाम पे पढ़ी ही नहीं, लेकिन जब इधर से मिला दी गई तो उसके नामे अमाल में तो वो भरपूर होगा ना, उसका नामे अमाल ने कैसे, अरे ये कहाँ से आया। तो अब इसको उस्ताद ज़मन कहते हैं, गुनाहगार पे जब लुत्फ आपका होगा
اب میری طرف دیکھیں اس کو، شعر سمجھنے کے لیے میری طرف دیکھیں، شعر سمجھنے کے لیے میری طرف دیکھیں۔ گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، کیا بغیر کیا، جو گناہ کیے تھے سب ختم، کیونکہ حضور نے جو اپنی نیکیاں ڈال دی ہے، ہائے ہائے، حضور نے جو اپنی نیکیاں ڈال دی ہے، کیا جو گناہ کیے تھے بغیر کیا، بے کیا، کیا ہوگا، کیا بغیر کیا۔ گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، لطف آپ کا ہوگا، جس پہ لطف ہوگا، گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، ان پہ لطف کیسے ہوگا جو نبی کو اپنی طرح کہہ کے گالیاں دیتے ہیں۔